اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خواب لے کر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس شخص کو یہ 7 خواب آئیں تو سمجھ لے کہ وہ چلتا پھرتا دنیا میں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، چلتا پھرتا جنتی ہے۔ یہ بہت ہی مجرب خواب ہے۔ اگر کسی شخص کو ان 7 خوابوں میں سے کوئی ایک بھی خواب آتا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں، خواب کتنی قسموں پر مشتمل ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نمبر 2 شیطان کی طرف سے، نمبر 3 نفس کی طرف سے۔ خواب میں قرآن مجید پڑھنا۔ سب سے پہلا خواب ہے خواب میں قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید پڑھنا ثواب میں حاکم پر دلیل ہے۔ اگر خواب میں آیت رحمت اور بشارت حق کی طرف سے ہے تو واجب ہے کہ خیرات کرے اور شکر حق بجا لائے، اور اگر دیکھے کہ آیت پڑھی ہے تو حق تعالیٰ کے غضب اور غصے کی دلیل ہے، توبہ کرے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر دیکھے کہ قصص اور امثال میں سے ایک آیت پڑھی ہے تو دلیل ہے کہ وہ گناہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ آدھا قرآن مجید پڑھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی آدھی عمر گزر چکی ہے، اور اگر دیکھے کہ حافظ قرآن ہوا ہے تو دلیل ہے کہ امانت کو نگاہ میں رکھے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام راہ دین میں نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کوئی اس کا قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ نہیں سمجھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دل کو غم و اندوہ لاحق ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ پورا قرآن مجید ختم کیا ہے دلیل ہے کہ مراد کو پائے گا، اور بعد اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کی عمر آخر کو پہنچی ہے، اور اگر دیکھے کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام بلند ہوگا اور لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ جو آیت پڑھی ہے اس کو یاد ہے تو دلیل ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس کی تعبیر ہوگی، اور اگر دیکھے کہ سورہ مریم سے سورہ ناس تک قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر دیکھے کہ قرآن مجید کا پورا پارہ پڑھا ہے دلیل ہے کہ سال اور ماہ اس پر مبارک ثابت ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے قرآن مجید کے 7 پارے پڑھے ہیں تو دلیل ہے کہ غم و اندوہ سے نجات پائے گا، اور اگر دیکھے کہ برہنہ ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے دلیل ہوگی کہ خواہش مند ہوگا، اور اگر پاک اور ناپاک جگہ پر پڑھتا ہے دلیل ہے کہ اس کے اعتقاد میں خلل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر خواب ہے خواب میں غسل کرنا یعنی نہانا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دریا میں غسل کیا ہے یعنی نہایا ہے دلیل ہے کہ اس کا غم اندوہ کم ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا اور صحت یاب ہو جائے گا، اور اگر قرض دار ہے تو قرض سے سرخرو ہوگا اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر قیدی ہے تو خلاصی پا لے گا، اور اگر دیکھے کہ پانی سے تھوڑا غسل کیا ہے اور ہاتھ منہ میں دھویا ہے تو دلیل ہے کہ خیر و منفعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ہاتھ کو پانی اور سجی سے دھویا ہے، اگر دوست رکھتا ہے تو ان سے جدا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں جنابت سے غسل کرنا دلیل ہے کہ جھوٹ سے پاک ہوگا، اور جو زیادتی اور نقصان جنابت کے غسل سے ظاہر ہوگا جھوٹے دین پر دلیل ہے۔ تیسرا نمبر پر خواب ہے خواب میں سبزہ دیکھنا، ہریالی دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ دین ہے، خاص کر اگر وقت میں ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس زمین ہے اور اس میں بہت سا سبزہ ہے تو صلاح اور پاک دینی پر دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزے کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 سلامتی کا رستہ، نمبر 2 دین، نمبر 3 پاک اعتقاد، نمبر 4 پرہیزگاری۔
چوتھے نمبر پر خواب ہے خواب میں پھل دیکھنا۔ خواب میں میٹھا پھل دیکھنا رزق، فوائد اور علم و نافع پر دلالت کرتا ہے، اور کھٹا موافق طبیعت نہ ہو تو یہ مال حرام کی دلیل ہے اور زیادت مرض کی علامت ہے۔ خواب میں میووں کے پکنے کے موسم میں میوہ دیکھنا یا کھانا جلد پہنچنے والی خیر کی علامت ہے۔ غیر موسم میں پھل دیکھنا رزق پر اور کھانا فوت ہونے والے فائدے کو حاصل کرنے اور مشکل کے آسان ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4 ہے خواب میں بارش دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بارش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحمت اور برکت ہے۔ جب عام بارش ہو اور سب جگہ پہنچے، فرمان حق تعالیٰ ہے، اس کی ذات پاک ہے جو نا امیدی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور بارش کا وقت پر دیکھنا بہت اچھا ہے، خاص کر جب لوگ بارش کو چاہیں تو نیک نہایت ہے، لیکن اگر خاص سخت بارش صرف اپنے کوچہ میں دیکھے کہ اس کے سوا اور کہیں نہیں برسی، کہیں بارش نہیں آئی، صرف اس کے اپنے گھر کی طرف بارش آئی ہے، تو یہ رنج اور بیماری کی علامت ہے، اور اگر دیکھے کہ بارش آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو اہل موضوع پر خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بارش لوگوں کے سروں پر طوفان کی طرح برسی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک میں خدا نخواستہ ناگہانی موت آئے گی، اور اگر دیکھے کہ بارش کے ہر قطرہ سے آواز آتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مرتبے اور عزت کی آواز زیادہ ہوگی۔ نمبر 6 ہے خواب میں مسجد دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آباد مسجد تعویل میں عالم مرد ہے جس کے پاس صلح کرنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اور مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خواب میں مسجد کا دیکھنا 12 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 قاضی، نمبر 3 عالم، نمبر 4 رئیس، نمبر 5 امام، نمبر 6 خطیب، نمبر 7 مؤذن، نمبر 8 امیر، نمبر 9 خیر و برکت، نمبر 10 عورت کرنا، نمبر 11 نیکی کرنا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔